بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا بشر بن بلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، سیکھ لے اور پھر اس پر عمل کرے، یا ایسے لوگوں کو سکھائے جو ان کلمات پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں اس کلمات کو سیکھوں گا، عمل کروں گا اللہ کے رسول. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، 5 باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، 5 باتیں گنوائی، 5 باتیں ارشاد فرمائی. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے بچو، یعنی جو چیزیں شریعت میں حرام ہے ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسرا فرمایا اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے. تیسرا ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے. چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. 5ویں بات ارشاد فرمائی کثرت کے ساتھ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کتاب الزہد شروع ہوا ہے اور اس میں یہ حدیث گزشتہ سے پیوستہ درس میں شروع ہوئی. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، انتہائی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی. اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے یہ باتیں جو مجھ سے لے لے، اس پر عمل کرے، یا ایسے لوگوں کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ علیہ السلام نے جو 5 باتیں ارشاد فرمائی، اس میں سے پہلی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اتقی المحارم تکن اعبد الناس. اس پر گزشتہ سے پیوستہ درس میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے. دوسری بات جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اس پر انشاءاللہ آج کچھ بات عرض کریں گے. دوسری انتہائی قیمتی نصیحت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے ہو جاؤ، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے غنی ہو جاؤ. اغنی الناس، سب سے غنی یعنی مالدار. دوسری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی. غنی کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر غنی کے معنی ہم کہتے ہیں مالدار ہونا، لیکن یہاں صرف مالداری مراد نہیں ہے، نفس مالداری کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، بلکہ غنا کا معنی ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات میں دوسرے لوگوں کسی کا محتاج نہ رہے، مخلوق میں اپنی ضروریات میں مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ رہے. یہ اصل غنا کہلاتا ہے. اور اصل غنا یہ غنا نفس ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل غنا
یہ مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل غنا نے فرمایا کہ غنا نفس ہے، کہ دل کا مالدار ہونا، انسان کسی کا محتاج نہ رہے، کسی کی طرف احتیاج ظاہر نہ کرے، یہ اصل غنا ہے۔ تو اس کے معنی علماء نے یہ لکھے ہیں کہ جو شخص اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والا ہو جائے، یہ مزاج بنا لے، اللہ پاک اس کو دل کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، یہ پھر مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ فارسی کا مشہور مقولہ آپ ذرا سنتے ہیں کہ تونگری و دل اسن و مال، بزرگی و عقل اسن و سال، کہ تونگری کا تعلق، مالداری کا تعلق تونگری و دل اسن و مال، اس کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ بزرگی و عقل اسن و سال، بزرگی کا تعلق عقل سے ہے، عقل مندی سے ہے، عمر سے نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حقیقی تونگری، مالداری، یہ دل کا غنا ہے۔ دیکھتے ہیں معاشرے میں، دیکھیں کہ ایسا فرد بھی ملے گا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ شاید کروڑپتی اربپتی ہے، لیکن چونکہ دل کے غنی نہیں ہے تو کیا ہو گیا بھائی، ذرا اونچ نیچ پیسوں میں ہو گئی، دل کا دورہ پڑ گیا۔ اور ایسے بھی ہے کہ بیچارے ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن دل کے بادشاہ ہر ایک کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اور صحابہ کی جو حضور علیہ، صحابہ کی قرآن کریم میں جو تعریف بھی کی گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان میں جو ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا، یہ نہیں کہ صرف مالدار تھے اس لیے تھا، لیکن ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والا بن جائے انسان، جس حال میں اللہ پاک نے رکھا ہے انسان اس حال میں خوش رہے۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا، رضا بالقضاء، اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ تصوف کی اصطلاح میں اسی کو تسلیم و رضا کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بندے کو جس حال میں رکھا ہے، بندہ اس حال میں اللہ پاک سے راضی ہے، ہر حال میں اللہ پاک سے راضی ہے۔ اسی لیے بعض حضرات فرماتے ہیں بعض بزرگوں سے کہ مرضی مولا ازہم اولا، جو اللہ پاک کی مرضی ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ اور ایسے ایسے اکابرین بزرگ گزرے ہیں کہ وہ فرماتے رہے کہ ہماری اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، ہم نے اپنی مرضی کو اللہ پاک کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ حضرت نے سنا بھی ہوگا، ایک شخص نے کسی بزرگ سے حال احوال پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ دنیا میں ہر کام اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا، کہا کہ یہ مقام تو کسی کو حاصل نہیں کہ دنیا میں ہر کام کسی انسان کی مرضی سے ہو۔ آپ سمجھے نہیں، میں نے اپنی کوئی مرضی رکھی نہیں ہے، میں نے اپنی رضا کو اللہ پاک کی رضا میں فنا کر دیا ہے۔ جو اللہ پاک چاہتے ہیں میں اسی پر راضی ہوں۔ میرا اللہ پاک مجھے جس حالت میں رکھنا چاہے مجھے وہ حالت منظور ہے۔ اور دوسرا قناعت، دو سبق اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک آپ کے سامنے بات ہے رضا بالقضاء، کہ انسان اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی رہے، خوشی کی حالت ہے اس میں بھی اللہ پاک سے راضی، غمی کی حالت ہے اس میں بھی اللہ پاک سے راضی، مالی پریشانی ہے تب بھی اللہ پاک سے راضی، جانی پریشانی ہے تب بھی اللہ پاک سے راضی۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ خوشحالی کے حالات آئے تو میں اللہ پاک سے راضی ہوں، اور خدا نہ خواستہ مجھ پر برے حالات آئے تو میں شکوے شکایت شروع کر دوں۔ اصل کمال ایمان یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ پاک سے راضی رہنے والا ہو جائے۔ اور دوسرا قناعت، قناعت کہتے ہیں کہ انسان جتنا اللہ پاک نے دیا ہے اس پر قانع ہو جائے، حرص اور لالچ مزاج میں نہ ہو۔ آج جو ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، ہر انسان فکر مند ہے، ہر ایک نے دوسرے کے مال پہ نظر رکھا ہوا ہے، ہر ایک نے دوسرے کے اسباب پہ نظر رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بس ہر ایک یہ ہے کہ بھئی اس کے پاس کتنا ہے، یہ مجھ سے کیوں آگے بڑھ گیا۔ بس جب دیکھا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹینشن ہے، سوچ ہے، فکر ہے، حسد ہے، یہ چیز کیوں مزاج میں حرص ہے۔ جتنا اللہ پاک نے دیا اس پہ ہم قناعت نہیں کرتے۔
اور اللہ پاک جس کو یہ رضا بالقضاء کی کیفیت سے صفت سے نواز دے، جو قانع ہو جائے اللہ پاک کی نعمتوں پر، اس کو دل کا پھر وہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت ہے پھر دنیا میں، اس کو پھر کوئی فکر اور پریشانی ٹینشن نہیں ہو سکتی۔ آج تو ہم نے اپنے سارے فکر، سوچ، غم، ٹینشن یہ خود پالے ہوئے ہیں، یہ ہمارے خود پیدا کردہ ہے۔ اور علماء نے اس کے لیے حل لکھا کہ انسان دنیاوی معاملات میں اسباب میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے۔ بہت بڑے محدث گزرے علامہ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک زمانے میں مالدار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا تو میرا وہ سارا وقت پریشانی میں گزرتا تھا۔ جب میں دیکھتا رہا فلاں کے کپڑے مجھ سے اچھے ہیں، فلاں کی سواری مجھ سے اعلیٰ ہے، فلاں کا گھر مجھ سے اچھا ہے۔ پھر بعد میں کیا کیا کہ میں نے غربا میں، مساکین میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اپنے سے نیچے کمتر لوگوں میں، تو میرے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ جب میں دیکھتا کہ اللہ پاک نے مجھے زیادہ نوازا، میرے پاس یہ نعمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، بھئی کیا ہو، فلاں بھی تو نماز نہیں پڑھتا، بھئی فلاں نے بھی تو روزے نہیں رکھے، میں بھی نہیں رکھتا ہوں، کیا ہوا، فلاں بھی تو فلاں نیک کام نہیں کرتا تو میں نے نہیں کیا، کیا ہوا۔ ہم دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر کو۔ اس کا گھر اتنا بڑا ہے، اس کی گاڑی اتنی اعلیٰ ہے، اس کا لباس یہ ہے، اس کے پاس دکانیں اتنی ہیں، اس کا کاروبار اتنا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے نقصان کہ دل میں حسد کے، جلن کے، کڑن کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا اللہ پاک سے ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ نقصان۔ تو اس کا ایک حل یہ ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی راحت کے ساتھ زندگی گزار لے، یہ حضور علیہ السلام نے نسخہ بتایا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، یہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اغنى الناس، اغنى اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے ہو جاؤ، سب سے مالدار انسان بن جاؤ۔ لیکن میں نے عرض کہ مالدار سے مراد دل کی مالداری ہے، لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم تقسیم پہ راضی نہیں ہیں نا، اور تقسیم پہ راضی نہ ہونے کا تو یہی مطلب ہے کہ اگر میں کسی دوسرے کے اسباب پہ نظر رکھ رہا ہوں، میں ناشکری کے کلمات دن رات کہتا ہوں، شکر کا کوئی ایک کلمہ میری زبان پہ نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پاک کی تقسیم پہ راضی نہیں ہونا۔ راضی رہتا تو میں کیوں کسی سے حسد کرتا، میرے دل میں مزید کی خواہش اور طلب کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اور یاد رکھیں دنیا تو ایسی چیز ہے کہ اس سے یاد رکھیں پھر کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جو انسان قناعت نہیں کرتا نا، پھر اس کو جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حریص آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو یہ چاہے گا کہ دوسری بھی دے دی جائے، دو مل جائے یہ تیسری مانگے گا، اور اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ شاید اتنا مل جائے گا تو میں پھر قناعت کر لوں گا، اتنا مل جائے گا تو پھر میں قناعت کر لوں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاجر کا واقعہ لکھا کہ ایک تاجر کا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں سفر میں ایک تاجر کا مہمان بنا، تو میں نے حال احوال جیسے انسان پوچھتا ہے بھائی کیا حال احوال ہے کیا، اس تاجر نے کہا کہ بس پوری زندگی تجارت کر لی ہے، اب چاہتا ہوں کہ بس کر دوں، بس اب ایک آخری سفر ہے وہ کر لوں تو بس پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا وہ کیا سفر ہے، وہ آخری سفر کیا سفر ہے؟ یہ چھوٹا موٹا کوئی ایک آدھ سفر ہوگا۔ کہا کہ بس وہ آخری سفر ہی ہے کہ میں ایران سے فلاں چیز خرید لوں گا اور وہ جا کر چین میں بیچ دوں گا، چین سے جو ہے میں شیشہ خرید کر روم میں جا کر بیچ دوں گا، روم سے میں کپڑا خرید لوں گا، کپڑا لا کر ہندوستان میں بیچ دوں گا،
ہندوستان سے لوہا خرید لوں گا اور وہ لوہا خرید کر میں جا کر اس کو ایران میں بیچ دوں گا، اور پھر وہاں سے کوئی اور چیز خرید کر پھر لا کر ایک اور ملک میں بیچ دوں گا، پھر آخر میں آ کر اپنے ملک میں بس ایک چھوٹی سی دکان کھول کر وہاں آرام سے بیٹھ جاؤں گا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ اس کا آخری سفر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اتنا حریص ہے کہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، اور ہوتا پھر کیا نتیجہ ہے؟ جو انسان قناعت نہیں کرتا اور اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوتا، دنیا میں بھی پریشانی والی زندگی گزارتا ہے اور قبر میں بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے۔ قبر میں تو کوئی ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، لیکن جو انسان اس نسخے پر عمل کر لے کہ بھئی اللہ پاک نے مجھے بہت سالوں سے اچھا بھی رکھا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو فلاں کے پاس ہے میرے پاس نہیں، فلاں کے پاس وہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں، پھر اس لالچ، تو اس کے نتیجے میں اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، غلط بھی ہے۔ اور علماء نے واقعہ لکھا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، مالدار آدمی تھا، کوئی تاجر تھا بہت بڑا، حال احوال ہوئے، اب کیا کرتے ہیں؟ کہا میرا کراچی میں بہت بڑا بزنس ہے، پاکستان میں، پورے پاکستان میں، اور میرا ایک بیٹا وہ فلاں ملک میں ہے، غالباً کوئی بیرون کے ملک کا نام بتایا کہ وہاں پر ہے، ایک بیٹا دوسرے ملک میں ہے، اس کا وہاں کاروبار ہے، ایک کا بمبئی میں ہے اور ایک کا امریکہ میں ہے، تیسرے کا کسی اور ملک میں ہے، اور یہاں میں چلا رہا ہوں۔ اور بچوں سے ملاقات ہوتی ہے، کہا بہت عرصہ ہو گیا پھر ملاقات نہیں ہوئی، سب اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہے، یہاں میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوں، بہت عرصہ ہوا پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ آج یہ بدیہی حقیقت ہے کہ مال کے حرص نے آج ہمیں اندھا کر دیا ہے، بچوں سے دوری، راحت اور سکون سے دوری، بس انسان ایک مال کمانے کی مشین بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں مال کے حرص اور لالچ میں، اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، رزق حلال ضرور کمائے انسان، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے، عبادات بھی متاثر نہ ہو، حقوق اللہ بھی متاثر نہ ہو، حقوق العباد بھی متاثر نہ ہو، معاشرت بھی متاثر نہ ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ بالکل اندھا دھند جوانی تھی میں کبھی بیرون جانا چاہیے وہاں مال کماؤں، ساری اپنی جوانی اور صحت کی زندگی وہاں کما دی، اور جب آخری وقت آیا، بڑھاپا آیا، پھر میں یہاں آیا تو نہ وہ مال نصیب ہوا، یہاں پر صرف اور صرف پھر ہسپتال کے چلتا ہے۔ اور جو آخری وقت یہاں انسان آتا ہے نا کہ چلو وہ اپنے ملک جا کر تھوڑا سکون سے رہوں گا، بلکہ آنکھوں دیکھی باتیں، دن رات کے مشاہدات ہیں، یہاں پھر بہت کم وقت شاید بیوی بچوں کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزارنا نصیب ہوتا ہے، پھر سب صحت ختم، بیماریاں، امراض، اور وہی اولاد جن کے لیے میں کمانے گیا مشین بن گیا، چونکہ میں نے تربیت بھی کی نہیں، پیچھے پلٹ کے پوچھا نہیں، مال پر وہ قابض ہو گئے، اب جو ہے میں بڑھاپے کی حالت میں آپ کیا ہو گیا، اس طرح بنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ورضا بما قسم اللہ لک، ہم تقسیم پہ راضی نہیں ہیں۔ آج اللہ پاک کی تقسیم پہ راضی رہنے والے ہو جائیں تو آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ، اندرون قعر دریا تخت بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ آج ہم اولاد کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر باندھ کر اندرون قعر دریا تخت بندم کر دئی، میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے دریا میں پھینک دیا، بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش، اور پھر مجھے کہتے ہیں خبردار لباس گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ دریا میں ہاتھ پیر باندھ کے پھینک دیا اور اب کہتے ہیں کہ خبردار گیلا نہیں ہونا چاہیے لباس اور جسم۔ یہ ممکن ہے؟ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے آج ہم کیا ہے بھائی چلو بھائی تم کمانے کی مشین بن جاؤ، نہ اس کی تعلیم کی پرواہ، نہ ان کے تربیت کی طرف توجہ، اور پھر بعد میں آ کے ہم شکایت کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو نافرمان ہے، یہ تو نافرمان ہو گیا، وہ کوئی جنید و بایزید تو نہیں بنے گے۔
کہ ہم ان کی طرف سے بالکل ہی غافل، صرف ایک فکر اور دھن سوار ہے زیادہ سے زیادہ میں کمانا، اور اس میں آج ہمارے مقابلے اور تقابل اور تنافس چل رہا ہے۔ تو بہرحال دوسری بات جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ آزمان حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے ہو جائے۔ اللہ پاک نے کتنی نعمت ہے، صحت کی نعمت کوئی معمولی نعمت ہے؟ اللہ پاک نے آنکھیں دی، زبان دی، ہاتھ پیر دیے، ہاتھ پیر سلامت ہے، گھر میں بیوی بچے ہیں، چھت موجود ہے، حلال رزق موجود ہے، اور کیا چاہیے؟ حرص لالچ کے اندر جب ہم مبتلا ہوتے ہیں پھر ہم نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔